جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب لوگ جو ہیں ثابت قدمی سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کافی طویل ہو گیا، لیکن مقصد یہی تھا کہ ہم بہتر طریقے سے تمام پہلوؤں کو کور کریں، کیونکہ یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے، یہ تو جیسے ہم نے بتایا کہ کیس اسٹڈی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں بہت اور کچھ ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے۔ ایڈوکیٹ عبدالرحمٰن صاحب نے بھی اس پہ بات کی، اور باقی جو پینلسٹ تھے، باقی جو اسپیکرس تھے، انہوں نے بھی بات کی۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ پینل ہے، آپ لوگوں کے کویشچنس جو ہیں ان کو اب ہم ایڈریس کریں گے۔ جو میرے ساتھ ہیں اس وقت آن لائن جو ہیں، وہ ایک تو ڈاکٹر حافظ حسین مدنی ہیں، یہ جامعہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور حافظ صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی ان کی گہری نگاہ ہے، اس پہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو گہرائی سے، شرعی پوائنٹ آف ویو سے، تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب جو ہے بہت مفید ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے شرعی پرسپیکٹیو کو واضح کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت آن لائن ہی جو ہیں موجود ہیں سسٹر مونا حسین، یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو مسئلہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے، تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کیا ہے اس کو انشاءاللہ سسٹر مونا حسین کور کریں گی۔ پھر میرے ساتھ جو بھائی دانیال عبداللہ موجود ہیں، یہ کافی اس پہ ریسرچ ہے ان کی، شروع سے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، ان کے جو پیپرز ہیں ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی، ابھی اس کا ذکر بھی کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ بھی جو ہے ایکٹیولی انوالوڈ رہے اس پورے پروسیس میں، کہ خاص طور پہ جو ابھی امینڈمنٹ جو قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی اور اپروو ہوئی، اس حوالے سے بھی یہ بتائیں گے۔ تو ہی از دیئر کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود دس ہول اسٹرگل۔ تو یہ انشاءاللہ میڈیکل پرسپیکٹیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سوشل پرسپیکٹیو بھی رکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کیا فنومینا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالرحمٰن صاحب ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے سامنے بات آ گئی ہوگی، یہ لیڈ ایڈوکیٹ ہیں اس پورے کیس میں، تو اس سے متعلق جو ہے لیگل پرسپیکٹیو اور جو کیس کا پرسپیکٹیو ہے خاص طور وہ کور کریں گے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہیں پروفیسر عطا اللہ بھٹو صاحب ہیں، یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر آف لا ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹیو ہے اس کو واضح کریں گے کہ یہ تو ایک ایشو ہے، یہ کیس اسٹڈی ہے، لیکن اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ ان کی بڑی نگاہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن لا پڑھاتے بھی ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹیو ہے، لیگل پرسپیکٹیو ہے، سوشل اور میڈیکل پرسپیکٹیو ہے، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، شرعی پرسپیکٹیو ہے، تمام پرسپیکٹیوز انشاءاللہ اس پینل ڈسکشن میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہم جو ہے اس کو 7:30 پونے 8 تک میکسیمم ختم کریں۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ اچھی ڈسکشن ہو۔ تو اس ڈسکشن کو ذرا سٹارٹ کرنے کے لیے میں پہلے ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ایک کویشچن رکھتا ہوں سامنے کہ یہ شریعت کے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو LGBTQ+ ہے، یا یہ جو گیز، لیسبین، ٹرانسجینڈرز، اور پھر یہ جو اب بات آ رہی ہے کہ جی سیکس اور ہوتا ہے، جینڈر اور ہوتا ہے، اور اس طرح اور سیکشل اورینٹیشن اور ہوتی ہے، تو یہ جو سارا تماشا ہے اس حوالے سے شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ یعنی اگر آپ ایک بریف کر دیں تاکہ اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے شریع پرسپیکٹیو آ گیا ہوگا، لیکن یہ کہ زیادہ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ انشاءاللہ ہم حافظ صاحب سے لیتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل، مجھے آواز آ رہی ہے۔ آپ کے پاس آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی دیر سے آپ کے سیشن میں شریک ہوں اور میں سن رہا ہوں، بڑی قیمتی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مہربانوں نے، بھائیوں نے بڑے تفصیلات پیش کی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے یہ سارا ایجنڈا ویسے تو مغرب کا ایجنڈا ہے، وہاں سے آیا ہوا ایجنڈا ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے پنپنے کی وجہ یہ ہے، یہ قانون سازی میں آنے کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرے میں خود ایسے خلا کا ہونا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پر جو لوگ متاثر ہیں یا جو لوگ جن کے صنفی مسائل ہیں، ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا گیا، جس انصاف کی وجہ سے آج ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور ان کے نام پر پوری قوم کو عجیب و غریب قانون دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو خوبیاں بھی دیتے ہیں، بعض جگہ مسائل کے ساتھ بھی انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو صنفی مسائل سے آزمایا جائے ہمارے معاشرے میں، یہ ان کا استحصال گھر سے شروع ہوتا ہے، اور خاندان جو ہے وہ ہر انسان کو پورا تحفظ دیتا ہے، بچپن سے لے کر اختتام آخر تک ہر مرحلے میں اس کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب معاشرے میں باقی لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں، اور تو والدین بھی ان کے دیکھا دیکھی اپنی اس اولاد کے ان حقوق کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا یہ رویہ شرعی طور پر انہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کسی اور معذور بچے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی، اس طرح جو ہے وہ ایسے معذور بچے کے ساتھ بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا اس کے حقوق میں کمی کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمارے دین نے والدین کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ والدین کو اولاد کی حق تربیت کا حق ان کو ادا کرنا ہے، ان کا علاج کا حق ان کو دینا ہے، اور اسی طرح ان تمام اولاد میں عدل کرنا ہے، مساوات کو قائم کرنا ہے۔ اس پر بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح اولاد کا حق وراثت ہے، ان کا حق تحفظ ہے، حق علاج ہے، حق تعلیم ہے۔ تو جو والدین لوگوں کی باتوں میں آ کر یا معاشرہ ان کو جو مختلف باتیں کہتا ہے، ایسے بچوں کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوتے ہیں اور منہ چھپانے کی بات کرتے ہیں، دراصل ان کا اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں ہوتا، تو یہ ایمان اور یقین کی بات بھی اور ہمارے رویوں کی بات بھی ہے۔ تو پہلے ایسے لوگوں کا استحصال گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر معاشرے میں ان کا استحصال ہوتا ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے آج ہمارا ملک اور ہم مسلمان ان مشکلات کا شکار ہیں، ورنہ اسلامی معاشرے میں تو ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں ان کو سننا بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر کے اندر جو ہے یہ ہومو سیکشولیٹی کے قوانین موجود ہیں، لیکن دنیا کے 118 ممالک میں ہے، لیکن اسلامی ممالک میں ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس چیز کے بارے میں بڑا شعور ہے۔ تو یہ چور دروازے سے کیوں داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان حقوق کو نظر انداز کیا، اور یہ سب سے پہلے نظر انداز والدین نے یا خاندان نے کیا، جنہوں نے حق عدل کو، حق وراثت کو اور باقی حقوق کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد جب معاشرے کی بات آتی ہے تو معاشرہ ان لوگوں کو مختلف طرح کے الفاظ سے جو ہے وہ پکارتا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے دین میں ہر چیز کا شروع سے ہر دین میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ جیسے دین میں حق عدل ہے اور حق تربیت کو پامال کیا، اور جب کوئی انسان جو ہے وہ پوری کوشش کرے کہ وہ اس طرح کی کسی کوتاہی میں اگر اس کو ایسی مشکل مجبوری ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہو، تو اس انسان کو کسی طرح اس پر تانا لگانا یا اس کو نام لے کر پکارنا ہمارا دین اس سے بھی ہمیں روکتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس انسان نے کوشش اس بات کی اس کے باوجود دوسرا اس کو کہہ کر پکارا ہے کہ اوے مخنث یا فلاں خواجہ سرائے، اس کو نام لے کے پکارا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انسان کو 20 کوڑے کی سزا دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان جب وہ کوشش کر رہا ہے تو وہ انسان بیچارہ مسائل کا شکار ہے، اس مسائل کے شکار آدمی سے ہمدردی ہونی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، جس طرح کسی نابینا سے کسی معذور سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بالکل اسلام کے مناسب نہیں ہے۔ قانونی سطح پر آ جائیں، یہ آج ہم جس قانون کا سامنا کریں، اس قانون میں جو رویہ رکھا گیا یہ رویہ بھی میں سمجھتا ہوں اسلام کی روح سے مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے جب کوئی انسان صنفی مسائل کا شکار ہو اور اس کے بعد وہ کوتاہی یا گناہ کا ارتکاب کرے، شرعی چیزوں کی پاسداری نہ کرے، تو تب ہمارے دین نے اس بات کو اس کے لیے بطور سزا یہ بات عائد کی ہے کہ ایسے لوگوں کو معاشرے سے الگ کیا جائے، ان کو نمایاں کر دیا جائے، ان کی نشاندہی کر دی جائے اور معاشرے سے ان کو جدا کیا جائے۔ تو جو چیز اسلام نے بطور سزا پیش کی تھی، آج ہمارا قانون جو ہے وہ حق کے نام پر اس کو پیش کر رہا ہے، اور حق کے نام پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے ٹرانسجینڈر کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور ہمارا جو ہے وہ بتا رہا ہے یہ جو نادرہ کا قانون ہے کہ ان کی نشاندہی کر کے ان کو نامزد کیا جائے۔ تو جو چیز سزا کے طور پر ہے اس سزا کے بجائے اس کو سزا اسلام نے سزا بتایا کوتاہی کرنے والے کی، اور اس سزا کو ہمارے معاشرے نے حق بتا دیا۔ تو قانون کی سطح پر زیادتی ہے، معاشرے کی سطح پر زیادتی ہے، اور گھر کی سطح پر زیادتی ہے، اور آج یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ اور میں نے جو تفصیلات پڑھی ہیں اس تفصیلات کی روشنی میں یہی پتہ چلتا ہے قرآن و سنت اور احادیث میں کہ ان کے لیے دین میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ وہی تمام حکام جو ہمارے عام مسلمان مردوں عورتوں کے حکام ہیں وہی ان کے لیے ہیں، اور اگر یہ مسائل کا شکار ہیں تو ان سے مزید ہمدردی کی ضرورت ہے، اور ان کا علاج ہونا چاہیے، اور ان کے لیے ساتھ دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہماری حکومتوں کو چاہیے جب یہ کام خاندان میں معاشرے کی سطح پر نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کے لیے کوٹا ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسے مسائل کا شکار ہیں تو ان کی معذوری کی بنا پر ان لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، تاکہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں اور ان کو نمایاں نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اسی شکل کے اندر کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور جتنا میں نے اس موضوع کو پڑھا ہے، ایسے مسائل کے شکار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسی اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اسی معاشرے میں آنا چاہتے ہیں۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آج ان مسائل کی وجہ ہم نے اپنے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، کسی بھی فورم سے ان لوگوں کے جائز حقوق کی بات نہیں کی گئی، اس لیے ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے خیال میں آپ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں جب یہ حقوق کی بات ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہم دینی لوگ کہاں سو جاتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بھئی مزدوروں کے حقوق بھی ہمارا مسئلہ ہے نا، آخر یہ جو کسانوں کے حقوق بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو خواجہ سرا یا جو بھی جنون جن کا کیس ہے وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔
لیکن ہم نہ جانے کیوں اس پہ بات نہیں کرتے. اس وجہ سے جو یہ ایک گیپ رہ جاتا ہے اس کو, یہ ویکیوم بن جاتا ہے, اس کو پھر فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کون لوگ, یہی پھر لبرل اور یہ جو ہے لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو فل کرتے ہیں, اور پھر وہ ان کو جو ہے ان کے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں, ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اپنے اپنے سینسٹر ایجنڈا کے لیے. تو بڑی اہم بات تھی جو آپ صاحب نے اس حوالے سے بتائی. ایک بات جو اب انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں اب دانا عبداللہ صاحب سے, کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر واقعی کوئی یہ ایشو ہے یا یہ بنا دیا گیا ہے, مطلب کیا واقعی یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں کہ جن کے اندر واقعی ایک ڈیفیکٹ ہے, یا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرد ہے اس کو دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو خواجہ سرا ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ خواجہ سرا جو ہے اسے ہم کچھ نام دے سکتے ہیں, ٹرانسجنڈر یہ ہوتا ہے یا یہ کچھ اور ہوتا ہے؟ تو یہ کیونکہ ان کی بڑی ریسرچ ہے اس والے سے, انہوں نے بڑے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے ہیں. آپ کو سچویشن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکچوئل سچویشن ہے کیا واقعی کوئی اتنا بڑا ایشو ہے جس کو ایڈریس کیا جائے, یا یہ بس ایک بنا دیا گیا؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر صاحب. اچھا میں آڈینس کے لیے آپ کی تھوڑا سا واضح کر دوں, میں نے 2017 میں اس کے اوپر ریسرچ کا آغاز کیا. اس ٹائم یہ ٹرانسجنڈر بل ابھی بل ہی تھا, یہ ایکٹ نہیں بنا تھا, پاس نہیں ہوا تھا. کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے ٹیچرز کے مشورے پہ ہم اس پہ کام کر رہے تھے, تو ہمارا رجحان ریسرچ کی طرف ہی رہا. ہم نے ایک ریسرچ جو ویریبلز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک سروے سٹارٹ کیا, اور پاکستان کے 4 بڑے شہر, اگر آپ پنڈی اسلام آباد کو الگ الگ گنیں تو 5 بڑے شہر, تو اس کو ہم نے اپنا سیمپل سائز بنایا, اور تقریباً ہر شہر میں ہم نے 50 خواجہ سرا جو آپ کو سڑکوں میں بھی ملتے ہیں اور خود ڈیروں پہ جا کے ہم نے ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے اور پورا ایک سائنٹیفک سروے کیا. تو یہ شاید بات آپ کو عجیب لگے, مجھے دوران ریسرچ ایک بھی ایسا فرد نہیں ملا جس کو پیدائشی طور پہ کوئی مسئلہ ہو, یعنی کہ وہ انٹرسیکس ہو. ہمارے ہاں پر جو خواجہ سرا کلچر ہے, یعنی یہ جو ہمیں سگنلز پہ نظر آتے ہیں اور یہ جو شادیوں پہ اور آگے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے پہ, یہ جتنے بھی افراد تھے یہ وہ تھے جو پیدائشی طور پہ مرد تھے اور بعد میں کسی بھی وجہ سے, چاہے زبردستی, چاہے کسی نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں یا کسی اور حالات و واقعات کی وجہ سے وہ اس فیلڈ میں آ گئے. پیدائشی طور پر ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ بات ہمارے لیے بڑی عجیب تھی. تو پھر ہم نے اپنی ریسرچ کے دوران بھی لوگوں سے سوال کیے, اور بعد میں جب سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کو بطور قانون, ترمیمی قانون اس کو چیلنج کیا اور سینٹ تک بات گئی, اور بعد میں پھر یہ عبد الرحمن صاحب اور حماد بھائی ان کے جب کورٹ میں جانے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا, اور یہ خبروں میں جب یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہوئی, تب جا کر میرے خیال میں ابھی تک کورٹ میں ایک ایسی آرگنائزیشن آئی ہے جس نے جو صحیح معنوں میں انٹرسیکس لوگوں میں کام کر رہی ہے, یعنی ایسے لوگ جو کہ واقعی ہی جسمانی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرسیکس لوگ ہیں جن کو عربی میں خنثی کہا جاتا ہے, یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا جسمانی طور پہ ایکچوئل مسئلہ ہوتا ہے. وہ لوگ دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, وہ بالکل اس کلچر کا حصہ نہیں بنتے, اور یہ ساری ایک طرح سے مت ہے کہ جی اگر کسی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ کیس کر کے لے جاتے ہیں. ایسا یعنی آپ خود سوچیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو سڑک پر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی آتا بھی ہے خواجہ سرا اس کے اوپر کیس کرتا ہے کہ جی ہماری, تو ان کی تو اپنی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, تو یہ کیا کیس کریں گے؟ تو بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں. یہ بھی جو ہماری یہاں پر پینل میں سائیکالوجی کے ایکسپرٹ موجود ہیں وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گی. بنیادی طور پر 2 وجوہات ہوتی ہیں, یا تو یہ جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوتے ہیں جو کہ ایک ذہنی مرض ہے, یا پھر ان کو آٹو گینوفیلیا ایک بیماری ہے, وہ یا یہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اس بیماری میں یہ ہوتا ہے آٹو گینوفیلیا میں کہ اٹ از سیکشولی اراؤزنگ فار اے میل ٹو ڈریس اپ لائک اے وومن, یعنی ان کو جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے جب ایک مرد اپنے آپ کو ایک عورت کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو یہ 2 بیماریاں, نفسیاتی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس فیلڈ میں آتے ہیں. تیسری, اگر یہاں پر ایک ویڈیو چلا دی جاتی تو ہوتا, ایک انٹرویو ہم نے بھی اس خواجہ سرا کا ایک انٹرویو کیا, بعد میں ایک میڈیا چینل نے بھی اس خواجہ سرا کا انٹرویو کیا, اور اس طرح کہ میں نے تو ذاتی طور پہ بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں. یعنی کہ اگر آپ مشہور نام میں آپ کو بتاؤں, جس طرح الماس بوبی صاحب ہیں, بڑے ایک مشہور خواجہ سراؤں کے حوالے سے نام ہے ان کا, اس طرح اسلام آباد میں دیگر اور لوگ ہیں. ان سے بھی جب میں نے جا کر پوچھا کہ آپ لوگ پیدائشی طور پہ کیا تھے, ان کا ہم لڑکا تھے, ہم تو لڑکا تھے, تو گھر والوں نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نے کہا کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ کہ جی ہماری حرکتیں زنانہ تھیں.
اب ظاہر سی بات ہے جب آپ زنانہ حرکتیں کرتے ہیں پیرنٹس کو تو ان کی حقیقت پتہ ہوتی ہے، وہ لیک آف اویئرنیس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کچھ ہمارے تو ایسے، میں نے ایسے خواجہ سرا کا میں نے انٹرویو کیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں بچپن میں جب تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوا، جب بلوغت کی ایج میں پہنچا، تو گھر والوں نے بہت سختی کرنا شروع کر دی، اور کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ کے بچے کے اوپر جنات کا اثر ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے میرے بڑے بھائی اور والد صاحب نے کرنٹ بھی لگائی، اور وہ دم درود اور تعویذ دھاگا وہ بھی سارا پروسیجر کیا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا، اور ایک ٹائم آیا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اسی طرح باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی اسی سے سملر سٹوری ہوتی ہے، گھر والے ان کے اس زنانہ روپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، پھر مجبوراً یہ گھروں سے بھاگتے ہیں، یا پھر ان کا خواجہ سراؤں سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ حقیقت ہے، اور اس قانون کے آ جانے کے بعد نہ صرف ایک تو وہ ویسٹرن ایجنڈا ہے نا، وہ جو ایل جی بی ٹی کی گلوبل موومنٹ ہے، اس سے پہلے کسی کا دھیان اس طرف بھی نہیں گیا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں عرصہ دراز سے ایگزسٹ کرتے آ رہے ہیں، یہ بھی غیر شرعی اور غیر اخلاقی اور غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر جانے بھائی۔ تو جی انشاءاللہ ابھی کیونکہ میڈیکل تھوڑا پرسپیکٹیو سامنے آیا ہے اور سائیکولوجیکل بات بھی کی ہے، تو ہمارے ساتھ کلیکل سائیکولوجسٹ، جی ابھی ایک راؤنڈ ہو جائے ذرا، تھوڑا سا چھوٹا۔ اچھا آپ، جی چلیں ٹھیک ہے، آپ ان ایک کی بار تحقیق کے مطابق پیدائشی کوئی نہیں تھا، سارے حالات کی وجہ سے ہوا، تو پھر اسلامی دنیا میں خنسا نام کدھر سے آ گیا؟ اصل میں یہ خنسا کا جو لفظ ہے، کیونکہ شرعی یہ اسپیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ حسن مدنی صاحب جو ہے اس پہ کوئی روشنی ڈالیں۔ ہیلو، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات بھائی عبد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اسلامی دنیا میں انسانوں کے اندر اس کی تعداد انتہائی کم ہے، لیکن موجود تو بہرحال یہ ہے نا، اس لیے اس کا انکار ہی کر دینا۔ پاکستان میں ممکن ہے کم پائے جاتے ہیں، جتنے زیادہ لوگوں کو ہیلو، شمار یہاں کیا جا رہا ہے اتنے زیادہ نہ ہو، لیکن بہرحال چند ایک ضرور ہیں جو جن کے حقیقی، جن کے آرگنز کے مسائل ہیں۔ اور عبد الرحمان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ آرگنز کے ایشو کے علاوہ کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بعد میں ہارمونز کے ایشوز ہیں، جن ایشوز کی وجہ سے یہ دوسری صنف سے مشابہت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کو دینی تعلیمات بتانے کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں، والدین کے، رشتہ داروں کے، فیملی کے کیا فرائض ہیں، وہ بتائے جائیں گے تو یہ خلا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ ان میں سے ہر چیز کا حل ہمارے دین میں تو موجود ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی، کہ مطلب یہ ہے لوگ کہ بالکل جنس موجود موجود نہیں، یہ ہے۔ موجود جی ہیں، جی موجود اس ہے میں لیکن ایک بہت ہی کم ہے، خنثی بہت کم ہے۔ البتہ جو مشابہت کرنے والے ہیں، جن کو ہارمونز کے ایشو، وہ ذرا ان سے زیادہ ہیں۔ میرے خیال میں ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جی جی ڈانسنگ اور بیگنگ کلچر ہے، ہاں وہ اس صحیح ہے، میں خنسا یا انٹرسیکس نہیں آپ کو ملے گا، بالکل صحیح ہے۔ شاید ہو بہت کم ہو، مجھے نہیں ملا میری ریسرچ کے دوران۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایکچولی ہم اگر ریسرچ کریں تو پھر یہ لوگ کم ہیں، لیکن ہیں تو صحیح، جنس تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، اس پہ پھر شریعت کا حکم تو سمجھنا پڑے گا، تو وہ آپ سامنے ایک واضح ذرا کر دیا۔ مدثر صاحب ایک بات چھوٹی سی اشارہ یہ بھی کرتا ہوں، یہاں جی ماشاء جی اللہ عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ بھی تشریف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب میں نے اور عبد الرحمان صاحب نے ریسرچ کی تو دور نبوی کے اندر بھی کوئی بھی ایک بھی خنثی نہیں تھا، اور اس کے بعد خنثی جو پہلے جو ملے ہیں، ہم اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں، ہم نے قرآن و سنت کا پورا باریک بینی سے مطالعہ کیا تو وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں ملے، یعنی کہ ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ یہ بہت ہی برائے نام سی تعداد ہے۔ البتہ پھر صحابہ کرام کے دور میں جب کچھ لوگ ہوئے جن کے آرگنز کے ایشو ہیں، وہ بہت ہی کم تعداد ہے، تو دور نبی میں ایسا کوئی بھی نہیں ملتا۔ وہاں وہ لوگ تو ملتے ہیں جن کی صنفی شبہات کے مسائل ہوں گے، جن کے ہارمونز کے ایشو ہیں، لیکن آرگنز کے ایشو والے لوگ وہاں نہیں ملتے، یعنی خنسا تو یہ مشکل کم جو ہے وہ بڑا تعداد ہے۔ مطلب مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ تو اب یہ میں اس میں میں ہاں عبد الرحمان بہت صاحب کم۔ اسی موضوع سے متعلق چونکہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، تو گستاخی بھی معذرت خواہ ہوں، میرے پاس تو آیا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں دانیال بھائی کی اور حافظ انس مدنی صاحب کی بات میں، سب سے پہلے میں نے یہ شریعت کورٹ میں بھی یہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ جو خنثی ہیں ان کی پاکستان میں تعداد کتنی ہے۔ ہم ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو کے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم والدین گھر سے نکال دیتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو مناسب انداز میں اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور میں نے اس پہ الحمدللہ کچھ کام کیا۔ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق پاکستان بھر میں جو خنثی پیپل ہیں ان کی تعداد ہے 0.005%۔ اب آپ اس کو خود ملٹیپلائی کر لیں کہ اگر اسی ریشو سے آج بھی 22 کروڑ کے ساتھ ہوں تو وہ کتنے لوگ ہوں گے۔ دوسرا میرا تمام آڈینس سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 70 کا بھی نظر آ رہا ہے مجھے،
مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا کہ آپ کے عزیز رشتہ داروں محلے داروں میں کسی خنثی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ یہ انتہائی کم ہے. دوسری طرف اب آ جاتا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس نے فنڈز بٹورنے کے لیے کس قسم کے فگرز جو ہیں وہ فیک اعداد و شمار تیار کیے اور جسٹیفائی کیا, اور اسی طرح میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ باہر سے ڈالرز کی برسات ہو رہی تھی. وہ کیا آپ کے نادرا میں اس وقت جو سارے ٹرانسجینڈرز ہیں, انٹرسیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام ٹرانسجینڈرز کی جو 2020-21 میں سینیٹر مشتاق صاحب کے سوال کے جواب میں وہ 26,000 سم تھنگ تھے. اب ایک فگر یہ 26,000 کا ذہن میں رکھیے گا. دوسرا فگر, اسلام آباد پولیس میں جب بھرتیوں کے لیے باقاعدہ ٹرانسجینڈرز کی آپشن آئی تو ٹرانسجینڈرز کی تعداد تقریباً 36,000 وہاں پہ آ گئی. اب نادرا کے رجسٹر کے مطابق 26,000 ہیں تو یہ 36 کیسے بن گئے؟ اب تیسرا ایک اعداد و شمار وہ بھی سرکاری دے رہا ہوں آپ کو کہ ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے اس میں جو ایڈز زدہ ٹرانسجینڈرز ہیں, ایڈز زدہ کی بات کر رہا ہوں, صرف ایڈز زدہ کی, اس کی تعداد آ رہی ہے 52,000 سم تھنگ. اس کا مطلب ہے صحت مند 1,00,000 2 لاکھ تو ہوں گے. تو یہ فیک فگرز آپ جہاں دیکھیں گے وہاں پہ, مثلا ایڈز کنٹرول پروگرام ہے, اس کو انٹرنیشنل ڈونیشن آتی ہے, وہاں پہ فیک فگر ہے. جو ریئل اور جینون ہے وہ وہی ہے 0.005%, اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی والدین نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, والدین نے گھر سے نکال دیا, مجھے ایک واقعہ بتا دیں. قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق یہ تو پنشیبل offense ہے, والدین ایسا کر ہی نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیں, خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے گھر میں اگر معذور بچہ ہو تو ہم کیا معذور کوئی بزرگ ہی ہو تو کیا ہمارا سوشل اور ہماری مورل ویلیوز ایسی ہیں کہ ہم گھر سے نکالنے کی طرف سوچتے ہیں کہ ہم پہلے اس کا علاج معالجہ. یہاں پہ تو ہمارے کلچر میں تو یہ چیز شامل ہے کہ کوئی بیمار کی عیادت کے لیے آئے تو 500 حکیموں کا بتا کے جاتا ہے فلاں کے پاس جائیں جی حل نکل آئے گا. یہ آپ کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ جی گھروں سے نکال دیے؟ کوئی ثبوت آج تک کسی کے پاس آیا کہ گھر سے نکالا گیا ہے؟ اب دوسری طرف مالی منفعت کے لیے کتنے بچوں کو خواجہ سرا بنایا گیا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. ایک چیز, اب ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو میڈیکل سائنس میں ریسرچ ہوئی کہ لاہور میں اور کراچی میں جو ایڈز زیادہ لوگ ہیں ان کی تعداد پر کام کر رہے ہیں, ان میں سے کون کتنے ہیں, میلز کتنے ہیں, فیمیل کتنے اور انٹرسیکس کتنے ہیں. 400 لوگوں کا ریکگنائزڈ جرنل ہے میڈیکل کا, اس میں یہ سروے چھپا ہے. 400 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جس میں سے صرف 2 لوگ جو وہ انٹرسیکس نکلے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پروپیگنڈے میں کتنی زیادہ مبالغہ آ رہی ہے. اور ہم جو خاص طور پر مذہبی طبقے کے لوگ ہیں, ہمیں سب سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے, پھر کسی کی بات کو, کسی کو بیانیے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ادروائز نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک اور چیز جو ایڈ کروں گا, ایک ابھی آپ سرچ کر لیں, سب کے نیٹ چل رہے ہوں گے, محسن بنٹی آفیشیل کے نام سے ایک خواجہ سرا جس کو زبردستی خواجہ سرا بچپن میں بنا دیا گیا. اب جوانی کی دہلیز پہ جب اس نے قدم رکھا تو اس نے یہ مشن شروع کر دیا کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ جو کرمنل لوگوں کو زبردستی خواجہ سرا کام کرتے ہیں ہم اس پہ کام کریں گے. آج تک کسی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے, کسی این جی اوز نے, کسی ٹرانس ایکٹیوسٹ این جی او نے کیوں اس کے پروگرام کے اوپر جا کے عمل درآمد نہیں کیا؟ گورنمنٹ ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ اور اب اس کی پچھلے 6-7 ماہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ وہ ریلیز ہوئی ہو, وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اعداد و شمار ہے یا پروپیگنڈا, پہلے اس کی تحقیق کریں پھر اس کا حصہ بنیں. جزاک اللہ. عبدالرحمٰن صاحب نے پھر واضح کر دیا کہ وہی جو دانیال بھائی بھی بتا رہے تھے کہ ایکچوئل فگرز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی ہیں اور پھر اس کا مسئلہ کتنا بڑا ہے. اچھا, اب میں سسٹر منى حسین سے کہوں گا کہ وہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو واضح کریں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ زیادہ کیسز تو وہ ہیں جن کا کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, مطلب وہ ہیں تو مرد, وہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی ریزن ہوتا ہے, ذرا پتہ ہے مختلف ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کیا واقعی یہ خواہش اتنی زیادہ مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کمیونٹی چھوڑ دینی ہے, یا یہ خواجہ سرا لوگوں کے پاس ہی چلے جاتے ہیں؟ آخر یہ کیا سارا ماجرا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں روشنی ڈالیں ہم. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, سب سے پہلے مجھے یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دینا تھا کہ کیوں یہ پورا ٹرانس موومنٹ آئی تھنک پاکستان میں جو آیا ہے. یو ایس ایڈ کی ایک ڈاکیومنٹ تھی اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے وہ پاکستان میں لیگل نہیں ہے اور شریعت کے مطابق اس کی کافی پنشبل مطلب سزا ہے اس کے لیے.
So how to penetrate the Pakistani system in a way to promote homosexuality, ये इनका पूरा एजेंडा था और उन्हें क्लियरली लिखा हुआ है it's through transgenderism. और ट्रांसजेंडरिज्म भी अगर देखा जाए तो अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो अभी तक DSM जो है, जो एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है, इट्स द बुक जिसके अंदर दुनिया के सारे डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक अभी भी ये एक मेंटल डिसऑर्डर है. पहले इट वाज कॉल्ड द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, लेकिन DSM 4 में, लेकिन DSM 5 का जो वर्जन आया उसमें इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को चेंज, सिर्फ नाम चेंज करके जेंडर डिस्फोरिया किया. और क्यों किया? दे सेड देयर वाज नो साइंटिफिक और रीजन टू डू दिस, इट वाज जस्ट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर. मतलब कोई साइंटिफिक रीजन नहीं थी फॉर देम टू चेंज द नेम इन द DSM. शॉकिंग के साइकोलॉजिकल जो है एक इतनी बड़ा डिसऑर्डर है, आप इसका पूरा नाम चेंज कर दे जिस तक ताकि स्टिग्मेटाइज ना हो ये. तो GID का नाम जब चेंज कर दे जेंडर डिस्फोरिया के अंदर, टिल टुडे it is known and labeled as a disorder. Transgenderism is a disorder. It is somebody who एक मेल एक बॉडी के अंदर आप comfortable नहीं हो and you want to become a female, you want to become a cat, you want to become a cow, you want to become anything, right? This is not mentally normal. लेकिन because it is something के in a way हमारे मुल्क में इन्होंने सबसे पहले confusion create की कि intersex और transgender को एक कर दिया. इन्होंने बैक डोर्स इस तरह आने की कोशिश की कि हाँ 2 in 1 कर दो, और हम वाकई में हम सब कंफ्यूज हो गए. अगर देखा जाए तो 2018 में जब ये बिल पास हुआ, nobody said anything. इट्स रिसेंटली के लोगों के अंदर जब अवेयरनेस आना शुरू हुई और इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के दो टर्मिनोलॉजीज में इतना बड़ा फर्क समझ आया हमें, सो मैं रियलाइज हुआ कि ओके वन सेकेंड, दिस इज नॉट करेक्ट. उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजिकली जो है the way they're promoting homosexuality through transgenderism is कि अगर मैं एक औरत हूँ और मैं कल आपको कहती हूँ कि मैं तो एक मर्द हूँ, ठीक है, तो फिर मेरी एक औरत से शादी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मर्द और औरत की शादी जायज है, लीगल है. एंड इसी तरह से उन्होंने कोशिश की कि नादरा में अगर वो अपना जेंडर चेंज कर सकें तो लीगली टू सेम जेंडर, बायोलॉजिकल सेम जेंडर पीपल कैन मैरी बिकॉज दे ऑन पेपर आर ऑपोजिट जेंडर्स. सो कहने का मकसद ये है कि लीगली जो है ये इसको सब होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करने के लिए या मे बी इन अ वे बैक डोर के से आने के लिए उन्होंने जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट को प्रमोट किया. कभी भी आप नोट करेंगे तो ये सारे ट्रांसजेंडर्स एक ही बात कर रहे होते हैं. शहजादी राय जो है वो भी एक ही बात करेगा कि हमने कब बोला है शादी करनी है, हमने कब बोला है. ओपन गे आदमी है, उसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि हाउ ही वाज टेकिंग हार्मोन्स बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ सेक्स चेंज. मतलब एक इंटरसेक्स जो है वो सेक्स चेंज नहीं कर सकता, वो जो सेक्स बायोलॉजिकली उसकी डिफेक्ट है वो उसी राह पे जाएगा. बट ओपन बातें ये थी कि ही इज ओपन गे, बट वो कभी ये ओपनली बात नहीं करेगा. कहने का मकसद ये कि लीगली तो ये है ही मतलब इलीगल, लेकिन साइकोलॉजिकली भी वी नीड टू पुश this forward ke transgenders are not normally stable people, and if they are normally unstable they should not be in positions where they have power such as government jobs. अभी अगर आप लेटेस्ट देखो तो they are part of government departments. ये कैसे हो सकता है? कल कोई स्किज़ोफ्रेनिक है, कल कोई सिवियरली सुसाइडल बंदा है, आप उसको एक बड़ी पोजीशन में जॉब दे सकते हैं? नहीं. आप उसको थेरेपी दें, आप उसको ट्रीटमेंट दें. इनके लिए तो हमें बल्कि ये पुश करना चाहिए कि वी नीड टू गिव देम थेरेपी, वी नीड टू गिव देम ट्रीटमेंट रादर देन गिविंग देम सच बिग पोजीशंस. सो आई थिंक लीगली तो डेफिनेटली काम करना चाहिए, लेकिन बार बार ये चीज आनी चाहिए कि दे आर नॉट मेंटली स्टेबल. एंड दिस इज नॉट अस अनफॉर्चुनेटली. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो अभी तक हम गोरा कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं. तो globally DSM is not, I haven't written it, Pakistanis haven't written it, brown skin hasn't written it, it's written by the American Psychiatric Association. और जो उसके counterpart की किताब है International Classification of Diseases, that is by the WHO. तो ये दोनों किताब के मुताबिक transgenderism is a mental disorder and should just be labeled and treated accordingly. जज़ाकल्लाह सिस्टर, उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ी तफसील से वाज़ेह कर दिया कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है
اگر آپ کو کوئی آس پاس کوئی ایسا بندہ ملے اس کو ظاہری بات ہے ریفر کرنا چاہیے کسی ایسے کلینک میں وہ جائے اپنا علاج کروائے, اور ہمیں بھی ظاہری بات ہے مدثر صاحب اس کو میں کچھ ایسے ہی عرض کرنا کرنا چاہ رہا تھا. چاہیے. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات ابھی یہاں تک پینل میں ہو چکی ہے اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک بیک ڈور ہے, جس بیک ڈور کے ذریعے ہمارے ملک میں جو قوانین نہیں آ سکتے تھے اس پر سب کا ہی تقریباً اتفاق ہوا. اب اس کی وجہ یہ بھی تقریباً واضح ہوئی کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم یہ کہ فیملی کے لوگوں نے کوتاہی وغیرہ بھی کی, یہ بھی مسئلہ کو بہت بڑا فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ کا تو مطالعہ ہم لوگوں نے سوسائٹی میں کرنا ہے, لیکن بہرحال یہ کہنا ہے کہ یہ چیز پائی نہیں جاتی, یہ بھی کچھ قدرے مشکل ہے. بہت ہی کم تعداد میں ہے, جیسے کہ ایڈوکیٹ عبد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے, لیکن بہرحال موجود ہے. تو اصل مسئلہ پھر ہمارے معاشرے میں یہ پیش آ رہا ہے کہ ہمیں جو ایک صنف ہے, ایک جینڈر ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے پھر اسے کن چیزوں پر رہنا ہے. جیسے اکثر لوگ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, تو مینٹل ڈس آرڈر کی شریعت میں حیثیت کیا ہے, کیا اس ڈس آرڈر کی بنا پر وہ دوسری جینڈر کو کلیم کر سکتا ہے یا کلیم نہیں کر سکتا. تو پھر ہمیں اپنے ممبر و محراب کے ذریعے اور باقی جو ہمارے گائیڈنس کے جو سینٹرز ہیں وہاں کے ذریعے یہ بات بتانی چاہیے کہ اسلام اس بارے میں کیا بات کہتا ہے. قانون تو تب ہمارے سامنے آتا ہے نا جس دن وہ ایکٹ بن جاتا ہے, اور جس دن اس کو کسی تھانے سے کسی کرمنل ایشو کے اندر لا کر اس کو لوگوں میں سزا دی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا قرآن کریم کی بات جب وہ سامنے آ جاتی تو تمام اس سے وہیں رک جاتے ہیں. اس لیے مینٹل ڈس آرڈر ہے, تب بھی اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی آدمی کو آرگنس کا ایشو کوئی نہ ہو اور صرف ذہنی اس کو ایشو ہو, تو وہ آدمی کی جینڈر ڈیفائن کیسے ہوگی, اور جو بھی جینڈر ڈیفائن ہوگی اس کو اس کے اپوزٹ دوسری سیکس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنی سملیرٹی کچھ کلیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہاں بھی دوبارہ ابہام ہے, اور اس ابہام کو بھی ہمیں دین کی روشنی میں واضح کرنا چاہیے تھا. تو میں اس پر ایک دو باتیں عرض کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان یہ والا ہے, پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اس کی جینڈر ہے کیا. اس کا ایک پورا ماڈیول, اسلام میں ایک پورا سسٹم ہے, اس سسٹم کے مطابق وہ 3-4 اس کے مدلے ہیں, اور جب اس کی جینڈر ڈیفائن ہو جائے گی اس کے بعد اس انسان کو دوسری جینڈر کے ساتھ اگر وہ کسی طرح کی مشابہت کرتا ہے, گفتگو میں, بات چیت میں, لباس میں, یا کسی بھی اور طرح کی مشابہت کرتا ہے, تو ہمارے دین نے اس کے بارے میں نبی کریم نے واضح بات کی کہ ایسے لوگ تو ملعون لوگ ہیں جو اپنے سے دوسری اپوزٹ سیکس کی طرف جو ہے اس کی مشابہت کرتے ہیں. کبھی ان کو ملعون کہہ دیا, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے وہ لوگ جن کا جسٹ مینٹل ڈس آرڈر ہے, جس کی بنا پر سیکس ڈیفائن نہیں ہوتی, ایسے لوگ جو ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جنت میں ہی نہیں جائیں گے. اس کا مطلب پھر یہ چیزیں قانون سے ہمیں حل کرنی چاہیے. قانون اس کا اگلا مرحلہ ہے, اس سے پہلے مطلب مسلمانوں کے پاس موجود ہے نا کہ ہمارے نبی نے کیا بات کہی اور قرآن کریم اور احادیث میں کیا رہنمائی موجود ہے, اور ان باتوں کو ہمیں پھیلانا چاہیے تاکہ لوگ کرمنلی بھی اتنے بڑے واقعے کو, اتنے بڑے معاملے کو بھی مجرمانہ ذہنیت سے بھی اس کو اختیار نہ کریں, کیونکہ عام سی بات نہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح شراب پینا ملعون کام ہے, اس طرح یہ والے کام بھی ملعون چیزیں ہی ہیں. تو معاملات پھر دین کی طرف ہی آتے ہیں, اور دینی اداروں سے ان کو ہمیں گائیڈنس دینی چاہیے جس کی وجہ سے شبہات پیدا نہ ہوں. جی جزاک اللہ. اچھا اب جو ہے کہ عبد الرحمان صاحب نے تو خیر اپنی بات بڑی تفصیل سے پیش کی, وہ آپ کے سامنے ہے, آپ کوشچنز آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن ایک پرسپیکٹیو جو کانسٹیٹیوشنل میں لینا چاہتا ہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ تو جو ہے نا ابھی آغاز ہے. مطلب جیسا میں نے بھی اپنی تقریر میں واضح کیا تھا اپنی اسپیچ میں کہ یہ تو ایک بڑا اہم کیس اسٹڈی ہمارے سامنے مطلب آ گئی ہے کہ آپ کسی بھی ایک غیر شرعی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ یا ایکٹ آف دی گورنمنٹ ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, اور دیر از اے پروسیجر اویلیبل فار یو. یعنی آپ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ جا سکتے ہیں, وہاں پہ ایک پٹیشن ڈال سکتے ہیں, اور پھر اس پہ ایک سماعت ہوگی. یہی کیس جو تھا آپ کو پتہ ہے سود کے حوالے سے ججمنٹ آئی ہے, وہ بھی شروع میں تو ساری بات ہے انڈیویجولز ہی گئے تھے. جب اس پہ پابندی ہٹی تھی, آپ کو پتہ ہے ضیاء کے دور میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال کے بعد جو ہے یہ کچھ جو اسپیکٹس ہیں یہ جو ہے ابھی اس پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. جیسی وہ پابندی ختم ہوئی تو شروع میں جب میں نے اس کی ہسٹری دیکھ رہا تھا, ہمیں ایڈوکیٹ عبد الرحمان صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ انڈیویجولز تھے کچھ جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی. پھر اس کے بعد اور بھی ادارے بھی آ گئے, اور پھر ایک بڑی ڈسکشن شروع ہوئی. اب تو خیر 30 سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے, لیکن ایک پروسیس ہے. اسی طریقے سے یہ والا پروسیس بھی چلا ہے. تو میں پروفیسر جو ہے طلعت بھٹو صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. کیوں شعور نہیں ہے؟ مطلب اگر ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں کانسٹیٹیوشن کو ہر بندہ پڑھتا ہے, ہر بندہ جانتا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں. مطلب ایک عام سے کسی آپ اس کو شرابی کو بھی دیکھ لیں گے نا تو اس کو بھی پتہ ہوگا میرے رائٹس کیا ہیں.
لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اچھے خاصے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, وہ جانتا ہی نہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اچھا ان رائٹس کو کیسے کلیم کرنا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے. کیا پروسیجرز ان کے پاس ہیں کہ وہ جا کے اب جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں حکومت کو, یا اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں حکومت کو, وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو یہ ایسا معاملہ کیا ہے کہ کیوں اس بارے سے اتنا شعور نہیں ہے؟ تو میں اس ایسپیکٹ کو چاہتا ہوں کہ سب کور کریں اور بتائیں کہ اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ تو ابھی آغاز ہے نا, ٹرانسجنڈر ایک مسئلہ تو نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا. ہماری سوسائٹی کے تو بڑے مسائل ہیں. ابھی میں ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے یہ جو ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے. اب اتنا بڑا ایشو ہے یہ, اس پہ وہ انہوں نے دائر کی ہوئی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب سے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اور اس طرح کی اسٹرگل جو ہے ہم کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ پورے ویسٹ میں اسٹرگل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. مطلب آپ جائیں نا کہ اگر بڑی بڑی موومنٹس کو دیکھیں تو وہ پہلے پٹیشن دائر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی اویئرنیس کیمپین چلتی ہے. تو یہاں پہ پتہ نہیں اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس پہ تھوڑی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سے پہلے تھوڑی سی بنیادی بات کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ ہر معاشرے یا ہر تہذیب و تمدن کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, اور اس کو ہم عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں, گرانڈ نارم بھی کہہ سکتے ہیں, رول آف ریکگنیشن بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی ہر تہذیب کا وہ ایک اصول سب سے اوپر ہوتا ہے. کوئی بھی قانون, رسم و رواج, کوئی بھی چیز اس سے ٹکرائے تو اسے باطل قرار دے دیا جاتا ہے اور باقی کو نافذ کر دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے ہمارا جو, اور دوسری چیز کہ جو علم میں قومیں آگے ہوتی ہیں وہی ترقی میں بھی آگے ہوتی ہیں, دنیا کی حکمرانی بھی ان کو عطا کی جاتی ہے. تو ابھی ہمارے ہاں جو ایک بیسک پرنسپل تو طے کر دیا گیا, جن لوگوں نے یہ ملک بنایا انہوں نے ہمارا گرانڈ نام یا بنیادی عقیدہ طے کر دیا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, اور وہ ہمارا عقیدہ اسلام ہے. ابتدا میں بھی ہر جگہ اس پہ جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے تھے انہوں نے, بزرگوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے محنت کر کے وہ چیزیں داخل کر دی کہ بنیادی چیز یہی ہے, جو اس سے ٹکرائے گی وہ غلط ہے, جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے. ابھی اس میں ایک اور میں مثال اپنے طلباء کو بھی دیا کرتا ہوں کہ کوئی چیز پڑھی ہو, اگر مجھے پتہ ہے میری ہے تو کوئی دوسرا اٹھائے گا بھی نہیں پہلے تو, یا اٹھانے لگے گا تو میں اس کے لیے لڑوں گا بھی, جی یہ چیز میری ہے آپ کیوں اٹھا رہے ہو. تو جب تک ہمیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا کہ یہ میرے حقوق ہیں, تو وہ ہم ان حقوق کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی پولیس کا کام اریسٹ کرنا, ہم کہتے ہیں جی اس کا حق ہے, وہ ہمیں اریسٹ کر کے لے جا رہی ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا وہ نہیں کر سکتے, ہمیں بتائیں کس قانون کے تحت کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, تو ہم اس کی لیے لڑیں گے. تو یہ ایک جو ایجنڈا اس وقت جو اسلام کے اصولوں کے خلاف, جو اس وقت باطل کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے, وہ پہلے ان کے کچھ پرنسپل ہوتے تھے جو اس کے خلاف تھے, ابھی ایک بے اصولی کا اصول بن گیا ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم کا اصول یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے اپنا ہی حق ہے اور اپنا ہی باطل ہے. جس کو وہ حق ہے حق ہے, جس کو وہ باطل ہے اس کے لیے باطل ہے. وہ دن کو رات کہنا چاہے کہہ سکتا ہے, رات کو دن کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. یعنی یہ چیز جو دنیا کے ہر ملک میں, ہر تہذیب و تمدن میں جرم تھی, ابھی کہتے ہیں اگر لوگ نہیں چاہتے تو یہ جرم نہیں ہے. یعنی یہ ہم پہ ایک اس طرح پوری طاقت سے, قوت سے حملہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اگر ہم اپنی روایات اور اپنے اصول کو نہیں جانیں گے, اس کے لیے نہیں لڑیں گے, تو بے اصولی تو آئے گی. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں طے کر دی گئی, بنیادی اصول طے کر دیے گئے, انسانی حقوق طے کر دیے گئے. تو یہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ امریکہ میں یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. اسکولنگ لازمی ہے نا, یعنی جو اسکول میں نہیں پڑھتا وہ جرم ہے. ہر بچے نے اسکول پڑھنا ہے تو اس نے کانسٹیٹیوشن بھی پڑھنا ہے. تو میں کانسٹیٹیوشن کے طالب علم کی حیثیت سے اس کا بڑا, اس کے بارے میں کہتا رہا ہوں کہ کم از کم پہلے 40 آرٹیکل ہیں جس میں آئین کی بنیادیں کیا ہیں اور انسانوں کے حقوق کیا ہیں اور اس ملک میں کیا پالیسی چلنی ہے. یہ پہلے 40 آرٹیکل میں بڑی واضح طور پہ بتا دی گئی ہے. یعنی 15-16 پیجز بنتے ہیں کہ صرف یہی اگر پڑھ لیے جائیں تو ہم اپنے اصول سے واقف ہو جائیں گے اور اپنے حقوق سے واقف ہو جائیں گے. دوسری یہ چیز جو میں المیہ جو کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی اٹیک آ رہے ہیں کہ وہ
بے اصولی کا اصول ہے، انسانوں کو تنہا کرنے کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہ انسانوں کو، معاشرے کو توڑنے والے اصول آ رہے ہیں، جوڑنے والا کوئی نہیں ہے. مذہب جوڑتا ہے، اور یہ ابھی جو لبرلزم ہے یہ انسانوں کو توڑتا ہے. جب یہ ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی وہ اکیلی بھیڑ جو ہے بھیڑیے کا آسانی سے شکار ہو جاتے، تو شیطان کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ بھی چیز ایک ایسی ہے جس نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے لیے ہر لمحہ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے، یہ تو آتے رہیں گے. اس کے دیکھیں وہ پرنسپل کو، بیسک اصول کو نہیں توڑ سک رہے، کیونکہ اس پہ سب ہم ایگری، ہم جانتے ہیں نا، بنیادی ایک اصول. ابھی وہ نیچے سے اس کی فروعات میں سے آ رہے ہیں. یعنی وہ ہم کہتے ہیں ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز. وہ جو ڈیٹیل میں اندر سے قوانین ہیں، اس فروعات کے ذریعے ہمارے اصول کو توڑ رہے ہیں. یعنی یہ تو ایک صرف ایک لفظ کی ڈیفینیشن ایسی انہوں نے کر دی، اس کی تعریف ایسی کی کہ جو باقی ہر چیز کو توڑ دیتی ہے. ابھی تھوڑا سا انٹرفیرنس تو ہو جائے گی. I'm sorry آپ تو چونکہ قانون کے استاد ہیں، آپ کو معلوم ہے بس اس کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، پوائنٹس آ گئے ہیں سارے. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے بھی اپنا موقف پیش کر دیا. آپ کوشچنز ہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو تضادات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو 40 دفعات کا آپ نے ذکر فرمایا وہ پرنسپلز آف پالیسی ہیں، ان کو آپ کی عدالتیں فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں گنتی ہیں. جو 38F ہے یا 35F ہے جس میں اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ دا لا، یہ جو سود، وہ اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کوئی ایسا کلوز نہیں ہے جس پر عدالت کوئی انٹرفیئرنس کر سکتی ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے. نمبر 2، جو قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہماری فیلسی ہے، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ دیٹ از ون آف دا کلازز، وہ کوئی آپریٹو کلاز تو ہے ہی نہیں. آپ کے چیف جسٹس وہ جو تھے، جو چھوٹے قد کے تھے، نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے بڑی بے نیازی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اٹ از جسٹ ون آف دا آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن. اسی کو کیوں بار بار ریفر کیا جا رہا ہے؟ ہماری مرضی کہ ہم اس آرٹیکل کو وہ ویٹیج دیں یا نہ دیں. تو کیا کانسٹیٹیوشنلی بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں؟ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو وضاحت کیجیے، کیونکہ تضادات ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. بیسیکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، پرنسپلز ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے نا، بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کو ہم دیکھتے ہیں نا، 1 سے لے کر 7 تک جو آرٹیکل ہیں اس کو ہم پریلیمنریز کہتے ہیں، ابتدائی آرٹیکلز ہیں، جس میں پاکستان کا نام ہے، پاکستان کا اسٹیٹ کا مذہب ہے، اس کے بنیادی اصول ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 8 آتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 8 سے شروع ہو جاتے ہیں. 8 کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی ٹیتھ آف دی چیپٹر ہے. پہلے چیپٹر کا جو پارٹ 2 ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو جسٹیسیبل ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف ورزی ہم عدالت میں جا سکتے ہیں، وہ 8 سے لے کر 28 تک ہے. آگے 29 کے بعد پرنسپل آف پالیسی دیے گئے ہیں کہ یہ پالیسی پہ عمل پیرا ہوگی یہ ریاست، اور وہ ایسے ہیں کہ جتنے اختیارات ہوں گے اس کے مطابق کر سکتے ہیں اس پالیسی پہ عمل پیرا. جتنے ان کے پاس پیسہ ہوگا یا ملک کے پاس جو اس کی قوت نافذہ ہوگی تو وہ کرے گا، جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کرے گا. تو اس میں یہ ابہام جو پیدا کیا گیا کہ تضادات ہیں، تضادات نہیں ہیں. میں یہ اس کا قائل ہوں، کیونکہ ابھی قانون یہ ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. جو بھی اصول آئین میں دیے گئے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اور انٹرپریٹیشن کے لیے قانون موجود ہے ہمارے ہاں، کہ کوئی بھی قانون ہو، اصول ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی. وہ جو ڈاکٹر مشتاق نے بھی بتایا تھا. محترم مدثر صاحب، میں یہ معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے. ہم اپنے اصل موضوع پر آ جائیں، کیونکہ اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے موقف پیش کیا ہے، ایک دوسرا موقف بھی ہے. تضادات کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں نہیں. اصل موضوع پر اگر ہم بات کو رکھیں تو معذرت کے ساتھ کچھ بامقصد بات میں پہلے اپنے کمپلیٹ کرنا چاہوں گا بات. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ اس کی تعبیر و تشریح کسی بھی آرٹیکل کی، جس کو ہم تضاد آرٹیکل ہم کہتے ہیں، 45 آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ اس کو معاف کر سکتا ہے، نہیں، اس کو تضاد ہم کہتے ہیں نا. مگر اس کی انٹرپریشن یہ کی جاتی ہے کہ اسلام میں جس کی اجازت ہے وہ معاف کر سکتا ہے. جیسے تعزیر کے کچھ چیزیں ہیں جو معاف کی، اسٹیٹ کی رائٹس ہیں، جو سلطان کا حق ہے
جو خلیفہ کا حق ہوتا ہے اسے معاف کر سکتا ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں یا بندے کے حقوق ہیں وہ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر عدالت اس طرح تعبیر و تشریح کر دے تو یہ عین اسلام کے مطابق ہے. اصل مسئلہ تعبیر و تشریح کا ہے. دوسرا ابھی کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو ہمارا یہ ہے، یہ ان میں سے تعبیر و تشریح میں سے ایسی چیزیں نکال کے نیچے سے یہ ایسے آئے ہیں کہ ہمارے اصول کو بدل دیں. اگر ہم ویجیلنٹ ہیں، ہم علم رکھتے ہیں کہ ہمارے اصول یہ ہیں، یہ قانون ان اصولوں کے خلاف بن گیا ہے، تو ہم اس کے لیے قانونی طریقہ موجود ہے. یعنی وفاقی شرعی عدالت ہم نے الگ بنائی ہوئی. پہلے تو سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار تھا، تو شریعت بینچ ہر ہائی کورٹ میں بھی ہوتا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اس اصول کے مطابق کہ ہر جج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی قانون کی تعبیر و تشریح کرے تو وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے. ایک کیس کی میں مثال دیتا ہوں، پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ادھر سپریم کورٹ تک وہ کیس آیا. 1-2 منٹ لگیں گے. میں اس کو ہوا یہ تھا کہ کسی آدمی نے لاہور میں ایک شادی کی، اس کے 4 بچے ہوئے، بڑے ہوئے، مگر گھر والوں کو پتہ چلا انہوں نے مارا اسے. گھر میں ادھر شادی کرائی تو اس نے اسے ڈیورس دے دی. اس نے مینٹیننس بچوں کے لیے صحیح، جزاک اللہ. میرے خیال میں وہ جو پرسپیکٹیو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل ایشو اس سے بڑا ہے، یعنی یہ صرف مسئلہ ایک ایشو کا نہیں ہے. جی کوشچن اور کوئی پوچھنا چاہیں ساتھی؟ اب جس پہ آپ کن سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ سوال؟ آپ نام بتا دیں کس سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا پروفیسر صاحب سے. جی کوشچن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صدر جو اللہ کے حکم ہے اس کے خلاف معافی نہیں دے سکتا. قتل کے لیے تو بدلہ قتل ہے، تو وہ قاتلوں کو معاف کیسے کر دیتا ہے؟ جی ابھی بھی اس وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر قتل کی سزا اسے ملی ہے بطور قصاص کے لیے، یعنی 2 گواہ موجود ہیں، آئی وٹنسز ہیں، قصاص کے لیے اس وقت سزا دی جاتی ہے. اگر ڈیتھ ایز قصاص سزا ہے، صدر اس کو نہیں معاف کر سکتا، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. اگر سزائے موت بطور تعزیر دی گئی ہے اس کو صرف معاف کر سکتا ہے. اور اس وقت پریکٹیکلی اس کو بھی وہ ورثاء کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہا. جو عملی طور پہ قانونی حیثیت میں بات آپ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ قصاص والی صورت میں تو بالکل نہیں کر سکتا، اس میں قانون میں کلیئر لکھ دیا ہے. یہ امینڈمنٹ، مگر یہ غلطی کی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی بجائے انہوں نے ہمارے کرمنل لا میں امینڈمنٹ کر دی ہے پارلیمنٹ نے کہ جی پریزیڈنٹ معاف نہیں کرے گا اگر کسی کو بطور قصاص کوئی بھی سزا دی جائے، کیونکہ یہ حق کے عبد ہے. یعنی جیسے اللہ نے کہ ہمارے نظام میں بھی 3 حصوں میں حقوق ہیں نا، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حق کے سوسائٹی یا حق کے سلطان ہم کہتے ہیں. حق کے سلطان صرف سلطان معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ بھی نہیں معاف کر سکتا اور حقوق العباد بھی نہیں معاف کر سکتا. یہ ویسے ہمارے سامنے بھی پہلی دفعہ بات آئی کہ اس طرح کی مطلب ڈسٹنکشن بھی ہے. تو یہی بات ہے، ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ایکسپرٹ سے جاننا پڑے گا اس کو، اس کے بعد ہی ہم اس پہ بات مزید کر سکتے ہیں. جی اور کوئی کویشچن ہو؟ السلام علیکم سر. میرا سوال ایڈوکیٹ عبدالرحمن صاحب سے کہ انہوں نے جو 5 سائٹیشنز دی ہیں کیس کی،
تو یہ تو بائنڈنگ پریسیڈنٹس واجب العمل نظائر میں اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی 5 کیسز ایسے آ رہے ہیں، تو بعد میں بھی اس طرح کے جو کیسز آئیں گے تو کورٹ ان سائٹیشنز کو ریفر کر کے ان کے حق میں فیصلہ زیادہ جائے گا. تو کیا ان سائٹیشنز کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کون سا ہمارے پاس فورمز ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ جوان بھائی جنہوں نے ریسرچ کی اس سے ہے، کیونکہ ہمیں فیکچوئل سچویشن میں ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں، تو بجائے کہ لبرل سوسائٹیز ان کے حقوق کی بات کریں، کیوں نہ ہم پہلے ہی ان کو آئین میں ایسے حقوق متعین کریں؟ تو جو لیکناس ہیں جیسے سر عطا اللہ اٹو صاحب نے بتایا، تو ہم ہی پہلے کیوں قدم نہیں اٹھا رہے کہ ہم پہلے ہی ان کو حقوق آئین میں متعین کر کے دے دیں یہ حقوق ہیں؟ شکریہ. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ان بزرگوں کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے بہت شروع میں پروگرام کے کہا تھا LGBTQ ہے کیا؟ L سے لیسبین، G سے گیز، آگے کیا LGB بائی سیکشول، ٹرانسجینڈرز، اور اچھا اب وہ آپ کی ختم ہوگی. اب دوسرا یہ الجبرے کا اسی لیے بنایا گیا کہ اس کو کیموفلاج کیا گیا، یہ آپ سمجھیں. اب دوسرے بھائی جان کا جو سوال تھا پروفیسر صاحب سے، میرے اساتذہ میں سے، اس کے 2 سنگل لائن میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جو آرٹیکل ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، وہ سر نے بتایا کہ 8 سے 28 تک ہیں. آپ کا جو سوال تھا وہ آپ مکس کر رہے تھے کہ جو پرنسپلز آف پالیسیز ہیں وہ بائنڈنگ انڈیویجول پہ نہیں ہے، وہ ہے بائنڈنگ ریاست اور ریاستی اداروں پہ. اگر کوئی ان کے مطابق، جس طرح ہم نے ریگولیشن نادرا کی ڈسکس کی، کہ اگر ان اداروں، وہ ادارے جو ہے وہ ایسا لا، رولز یا کوئی ایسی پالیسی وضع کرتے ہیں جو خلاف اسلام ہے، تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے. اب رہی بات جو جسیم حسن شاہ صاحب کے آپ نے ویڈیو کلپ کی بات کی، دیکھیں ججمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور جو سوشل میڈیا یا نیوز کلپس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ ججمنٹس کو پڑھیں تو اس میں جو پرنسپلز آف پالیسیز ہیں وہ بھی انفورسیبل ہیں. بہت ساری ایسی ججمنٹ ہیں. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پر. آپ کا سوال ہے کہ جی جو سائٹیشنز اتنا لارج اور ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، اس کا کاؤنٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. سر اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ایک ون مین جو ہے نا وہ اتنی اسٹرگل کیسے کرے. ان سب کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس بڑی ویلڈ گراؤنڈز ہیں. لیکن اگر نہیں کر رہی، نہ جو ایگریوڈ پارٹیز ہیں وہ بھی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلش ہو گیا یہ لا ہے. تو اب ایک فورم ایسا بہت ضروری ہے کہ جہاں جو ان چیزوں پر کیس لاز کو بھی، جو بلز آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں، ان پر بھی گہری نظر رکھے. اور اس کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے، پورے ادارے کا کام ہے. اور ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ ابھی تک وجود میں نہیں ہے. میں کئی دفعہ کئی فورمز پہ یہ سجیشن دے چکا ہوں کہ ساری پولیٹیکل جماعتیں مل کر ایک ایسا بنا لیں جو ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ یہ قانونی محاذ ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم نے ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اچھا اب اس کے بعد سوال کیا دانیال عبداللہ بھائی سے، ایک آپ نے سوال کیا، وہ کیا تھا؟ آپ ذرا اس کو رپیٹ کریں گے. ہاں اب وہ انس مدنی صاحب کا صرف ایک لاسٹ لائن. انس مدنی صاحب نے بھی بات کی تھی، آپ نے بھی کویشچن کیا کہ جو اسپیشل ایسے لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے. ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ باقاعدہ رائٹ دیتا ہے کہ سپریمیسی آف شریعہ میں جتنی متعین چیزیں ہیں آپ اس کو انفورس کروائیں، وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن آؤٹ آف دی شریعہ آپ جا کے کہیں گے جی ہم اس کو نوازیں، تو وہ ہے ہی لیگلی بھی، کانسٹیٹیوشنلی بھی اور شریعہ پرسپیکٹیو میں بھی رانگ ہے. تو اس لیے جب سپریمیسی آف شریعہ آ گئی تو جو 1400 سال کی، میں اکثر وکلا سے بھی کہتا ہوں کہ انگریز کا لا تو ڈیولپ ہوا 1800 صدی میں، کوڈیفائی تو یہ ہوا ہے اب آ کے. لیکن اسلام کا کوڈیفائڈ لا اس وقت ہو گیا تھا کہ جب قرآن بھی تدوین کی گئی، احادیث کی بھی تدوین کی گئی. ہمارا کوڈیفائڈ لا تو ان سے پرانا ہے. ہم صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، ہم اس کے لیے پراپر ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہمیں ایسے گائیڈ لائن فورم کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. جی اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کرنا چاہوں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، یہاں اجازت چاہتا ہوں. جی جی ماشاء اللہ یہاں ماہرین قانون تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا. ایک نقطہ نظر وہ ہے جن کا قانون پر اور آئین پر یقین ہے، اور ہم سب پاکستانی اور ہم سب بھی آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں. اور ایک نقطہ نظر اہل علم علماء کرام کا ہے. مولانا زاہد الراشدی صاحب ایک فاضل شخصیت ہیں اور ہمارا بھی قانون پر کام کرنے کا ایک وقت گزرا ہے. قانون کے اندر جو دونوں طرف کی چیزیں موجود ہیں نا، انہی کے نتائج ہیں جو عملی آنکھوں سے ہم 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اور مقدمہ سعود کا 30 سال میں جو حشر ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قانون میں یہ بات واضح ہے کہ آرٹیکل نمبر 8 جو ہے اور آرٹیکل 227 یہ 2 متوازی قوانین ہیں. ان میں سے ایک افیکٹو قانون ہے جو کہ بنیادی حقوق کا قانون ہے، اور 227 کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ نظریاتی کونسل
सुपरमेसी ऑफ शरीयत की बात करती है और नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात की अब एक बात से बड़ी हैसियत नहीं है। और शरई अदालत के बारे में भी आप ये जानते हैं कि शरई अदालत के जज हजरात कितना वक़्त देते हैं, उनको क्या सहूलियात मिलती हैं बाकी जजेस के बारे में। तो ये एक पेचीदा मौजू है और इस पेचीदा मौजू में हम एक लंबे मौजू में अपने इशू को अगर उलझा दें, जहाँ तक मैं नुक्ता नज़र यहाँ ये भी इतना सा अर्ज़ कर दूँ, जो हमारी पॉलिसी लॉ हैं 31 से 30 से लेकर 38 40 तक, उनसे पहले अगर हम 30 को पढ़ लें तो 30 में बात लिखी हुई है कि इसकी बिना पर किसी जगह क्लेम नहीं किया जा सकता। अगर आप जो है वो सूद के मसले की बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान में इस्लाम के फ़रोग़ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रखा गया है कि अगर हमारे पास ताकत होगी तो हम ये करेंगे। तो ऐसे क्यों नहीं किया गया कि इंसानी हुकूक या बुनियादी हुकूक को भी ताकत पर हम मुनहसर कर देते। उनको तो अदालत जो है वो उस पर सो मोटो नोटिस ले लेती है और उनके लिए हर जगह हर अदालत उसको कायम करने की कोशिश करती है। तो मेरे अपने दोस्तों से गुजारिश है, अहले कानून से गुजारिश है कि 70 साल से पाकिस्तान में इस आइन और कानून के साथ जो कुछ है, उन चीज़ों पर हमें एक और गौर भी करना चाहिए। और यहाँ जो आपस में पेचीदगियाँ पाई जाती हैं, इसकी बुनियादें और ये रवैये यहाँ पर मौजूद हैं। ये ठीक है, दोनों तरफ के कवानीन मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन जो मैंने इशारे आपके सामने किए हैं, इन इशारों के ज़रिए बहुत सारा रिलीफ भी नहीं मिल रहा। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम इस रास्ते को तर्क करें, इसी रास्ते से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेकिन इसको दोनों को देखना चाहिए। शरई अदालत में जो मुश्किलात हैं, नज़रियाती कौंसिल में जो मुश्किलात हैं, और आइन के आर्टिकल 8 के अंदर जो ताकत मौजूद है वो 227 में या 203D में मौजूद नहीं है। मैं तो यहीं तक समझा हूँ क्योंकि मैंने अमलन ये मुशाहिदा 30-40 साल में ये देखा है। और आर्टिकल 30 जो रुकावट डाल रहा है 31 से लेकर 40 पर, ये वो पेचीदगियाँ हैं। मौलाना ज़ाहिद राशिदी साहब का मौक़िफ़ ये रहा है, मुहतरम डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह उनका ये मौक़िफ़ रहा है, और कानून को जानने वाले लोग इस मौक़िफ़ और उसकी निशानदेही, उसकी तायीद जो है वो हमारा अमली मुआशरा भी कर रहा है और मुकदमा सूद भी कर रहा है। इसलिए ये एक लंबी डिबेट है, कोशिश भारत अपनी जारी रखनी चाहिए हमें, और भी बहुत सारी ऐसी जी जज़ाकल्लाह। बेशक जी, इसमें यही मकसद था कि हम इसके टेक्निकल पहलुओं को भी देखें और इस तरह के बहुत से इश्यूज़ हैं। आपने देखा कि अभी तो ये एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, माशाल्लाह जो है आप साहब का भी बड़ा गहरा मुताला है और बड़ी गहरी नज़र है राइट्स के हवाले से। तो बात वही है कि हम ये चाहते हैं, रिवाइवल फाउंडेशन के तहत ही ये चाहते हैं कि इस वाले से एक अवेयरनेस आम हो। एक इस्लाम का तस्वुर हुकूक इंसानी है और एक मगरिब का तस्वुर हुकूक इंसानी है, दोनों की बुनियादें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जबकि हमारे जो आइन जो है, हमारा जो ईरानी माहिदा है, उसके अंदर बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जी यहाँ पे शरीयत की ही सुपरमेसी होगी। लेकिन बाद में इंटरप्रिटेशंस के मसाइल हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि इल्म नहीं है, ना जजेस को इल्म है, ना वकला को इल्म है। फिर जैसे कि प्रोसीजर बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप सब बता रहे थे कि इन मतलब इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं। तो हमें इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म पे भी काम करना है, हमें लीगल रिफॉर्म पे भी काम करना है, हमें जो है जुडिशल रिफॉर्म पे भी काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे भी काम करना है। तो बहुत से काम है, लेकिन इस नहज पे हमें आगे बढ़ना होगा। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि या तो वो लोग हैं कि जज्बा बहुत है कि जी दीन गालिब होना चाहिए, दीन हर सतह पे नाफिज हो, लेकिन उनके अंदर वो इल्म नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह के मबाहिस समझ भी सकें। मतलब अब सिर्फ अभी इकॉनमी के मसले को देख लें कि कितना बड़ा मसला है, लेकिन ये कि जो लोग इसके दावा करने वाले हैं हमारे भाई हैं, हम भी यारी बात है एक तरह से उनके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन बात वही है कि उनको इसका इदराक ही नहीं है कि मसाइल किस नोयत के हैं, किस लेवल के हैं। इसी इशू के ऊपर आप देख लें कितने मसाइल हैं। ये देखें, अभी बात हो रही थी LGBTQ+, ये क्या बलाएँ हैं सारी। फिर इसके अलावा इसके ऊपर क्या इंटरनेशनल सतह पर लेजिस्लेशन हो रही हैं, किस तरीके से इस एजेंडे को पुश किया जा रहा है। डिटेल्स जाननी पड़ती हैं। अगर आपने काउंटर करना है, मुकाबला करना है, तो फिर डिटेल्स समझनी पड़ेंगी, वरना तो सारी बात है कि फिर वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, हम अब इसको कंक्लूड भी करना चाहेंगे। 1 मिनट लेना चाहूँगा। जी आप ले लें। अच्छा, दूसरी एक बात जो हकायक हैं, जैसे प्रोफेसर साहब ने उधर बताया, हमारे पास बेसिकली कवानीन तो वही हैं जो अंग्रेज़ बना के गए थे। हमारा पूरा क्रिमिनल लॉ सिवाय एक चैप्टर के जो हमने चेंज किया किसासुद्दीयत वाला, वही है जो बनाया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले डिसिपल था जर्मी बेंथम का, जिसे हम यूटिलिटेरियनिज्म का बाबा आदम कहते हैं। सजाएं अब भी वही हैं, यानी काम करने का बहुत है, उसूल बन चुके हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं है। अमली तौर पे हम बहुत काम करने के लिए हमें मतलब करना होगा, मेहनत करनी होगी। हाँ, और एक और चीज़ कि इस वक्त जो एक हमारे लॉ के स्टूडेंट ने जो बात की बड़ी अहम है। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है लार्जर बेंच का कि अगर कोई गलत डिसीजन हो चुका हो तो उस पर वो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, कभी भी आप उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं।
اس سے بڑھ کر ایک ڈیسیژن جو حیران کن ڈیسیژن ہے جسٹس قاضی فائزیسا کا ہے 2018 کا ایک ڈیسیژن ہے, اس میں اس نے 3 ججز کا یعنی لارجر جو فل بینچ کا ڈیسیژن 2 ججز نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اور اس نے کہا کہ یہ پر انکیوریم ہے. پر انکیوریم ہم اس کیس کو کہتے ہیں کہ جو غلط فیصلہ ہو چکا. اس نے کہا چونکہ اس کی تعبیر و تشریح اسلام کے مطابق یہ بنتی ہے اور قانون بھی یہی چاہتا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی یہی چاہتا ہے, مگر اس میں کسی انگلش کیس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, تو اس فیصلے کو میں نظیر نہیں مانتا اور میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں. یعنی یہ ایک انقلابی قدم ہے جس کو بالکل ہم نے غرق کر دیا, وہ نظر بھی نہیں آتا کیس, مگر راستے ہیں. آخری بس میں چاہوں گا کہ دانیال بھائی کیونکہ اس میں انوالوڈ ہیں, جو ابھی امینڈمنٹ پیش ہوئی ہے تو کیا پیش رفت چل رہی ہے اور کیا مطلب اس پہ ایکسپیکٹڈ ہے ڈیسیژن, تھوڑی سی ذرا ابھی لیٹسٹ اس حوالے سے, اس کیس کے حوالے سے ایک پوزیشن ہمیں بتا دیں تاکہ ہم سب لوگ بھی ویجیلنٹ رہیں. اور ایک ریکویسٹ ہے جو سب لوگوں نے کی ہے, ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب بھی کرتے رہتے ہیں اور محبوب جان صاحب نے بھی کی, کہ یہ جب ہوتا ہے ان کی پیشی ہوتی ہے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. اب اور بھی بڑے کیسز انشاءاللہ ہم کریں گے, تو اب اس سپورٹ کے لیے ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے جب ان کی پیشی ہو, کیونکہ وہ جب ان کے کیسز لگتے ہیں تو وہ تو پورے کے پورے جو ہے وہ اپنے ایک جتھے کو لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ ہو. یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو کورٹس کے اندر لڑ رہے ہیں, تو بہرحال ہم ان کی ایموشنل سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو اور بھی مختلف طریقے سے ان کو سپورٹ ہم کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. بہرحال یہ ایک لیٹسٹ پوزیشن اس پہ کیا ہے, ابھی محل 15 تاریخ کو پھر ایک اور اس کی ہیئرنگ ہے. دانیال بھائی آپ ذرا اس والے سے کچھ گائیڈ کر دیں تاکہ سب لوگ کو پتہ چلے. یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس میں ان بھائی کا ایک سوال کا جواب بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم الگ سے ان کو رائٹس کیوں نہیں دے دیتے. 2 بنیادی چیزیں جو ذہن میں ہونی چاہیے, ایک ہے ٹرانسجینڈر لوگ, میرے خیال میں اب تک آپ کو مطلب سمجھ آ گیا, اور ایک ہے انٹرسیکس جن کو عربی میں ہم خنثی بولتے ہیں, جن کے آرگنز میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کے رائٹس کے لیے ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک الگ سے بل خنثی پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ وہ ایک انٹروڈیوس کروایا تھا, وہ بھی ابھی کمیٹی کے آگے ہے. اس کے علاوہ جو بل پاس ہو چکا تھا 2018 میں جو پاس ہوا, اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ نومبر 2021 میں باقاعدہ طور پہ مشتاق صاحب نے اس کی امینڈمنٹ جمع کرائی. پھر نومبر 2021 سے لے کر اب تک یہ کمیٹیز کے آگے پینڈنگ رہا. اس میں کمیٹیز کے بار بار اجلاس ہوئے اور بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگا کہ بالکل معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہ بل جو ہے, یہ جو امینڈمنٹ ہماری یہ ریجیکٹ ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ آپ جیسے کئی ساتھیوں کی اویئرنیس کی وجہ سے اور جو کورٹ میں جو معاملات چل رہے تھے وہ جب میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کمیٹی اور پارلیمنٹ کے اوپر بھی اثر ہوا. اس کو پھر جو ہماری سینٹ کی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں, یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے آگے پینڈنگ ہے ابھی, اب تقریباً ادھر سے نکل گیا. اس کے چیئرمین ہیں ولید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے پوتے بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. پہلے تو وہ بالکل دوسری سائڈ کے حق میں تھے, لیکن جب پریشر ڈیولپ ہوا تو وہ دوبارہ سے اس کے ہوئے. درمیان میں جو ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہوئی, یہ ہوئی کہ جب یہ بل 2018 میں پاس ہوا تھا تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسل کو بائی پاس کیا گیا تھا. کسی ایک آدھ میٹنگ میں کونسل کے چیئرمین صاحب کو بلا کے ان کی ذاتی رائے دے, جو کہ غلط تھی, بعد میں انہوں نے مان بھی لیا کہ وہ میری ذاتی رائے تھی اور وہ غلط تھی, اس کو انہوں نے ایک خانہ پوری کر کے یہ پاس کروا لیا تھا, لیکن کونسل میں یہ باقاعدہ طور پہ پیش نہیں ہوا تھا. مشتاق صاحب نے جب امینڈمنٹ ڈالی, اسلامی نظریاتی کونسل نے از خود نوٹس لیا اور اس کے اوپر اپنے جامع جو انہوں نے ریکمنڈیشنز ہیں وہ مرتب کی اور وہ بھی سامنے آ گئیں اور وہ کافی بہتر ہیں اور وہ ہمارے موقف کے ساتھ کافی ملتی ہیں. ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس بل کو, امینڈمنٹ بل کو, اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کیا تھا اور اب سے 2 ہفتے پہلے ہی اس کو جو مشتاق صاحب کے امینڈمنٹس تھیں ان کو منوان انہوں نے تقریباً مان لیا ہے کمیٹی نے. اب یہ کمیٹی نے اس کو ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بار فارملی اس نے کمیٹی سے نکل کر ہاؤس کی طرف ریفر ہونا ہے. وہ انشاءاللہ 14 کو دوبارہ سے اجلاس کمنس ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جب ہاؤس کو ریفر ہوگا پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ مرحلہ ہے, اس میں تمام پارلیمنٹیرینز نے اپنا ووٹ کرنا ہے. اگر تو یہ مشترکہ سیشن میں پیش ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی ایک ہی سٹنگ میں اس کو پاس یا ریجیکٹ کریں گی, نہیں تو یہ الگ الگ ہوگا. تو ابھی میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں
اگر ان تک پیغام پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی ہم اپنے پریشر کو برقرار رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت کے بعد یہ دوبارہ ہاؤس سے ریجیکٹ ہو جائے اور پرانا والا قانون جو ہے وہ برقرار رہے. تو ابھی یہ لیٹسٹ سچویشن ہے. جزاک اللہ خیر. جی بس ہم کنکلوڈ کریں گے, عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. آخری میں آپ سے ٹائم چاہوں گا چلیں کہ بات کی گئی کہ شاید ہم اسلامی جو دفعات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے. میری ایک ریٹ پٹیشن انشاءاللہ قریب آنے والی ہے جس پہ کافی عرصے کے بعد بڑی سوچ بچار کے بعد تیار کی گئی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود محنت سے کوئی پٹیشن تیار نہیں کرتے. میں پچھلے دنوں کراچی تھا ہفتہ پہلے, تو میں عورت مارچ کے حوالے سے بڑا کنسرن تھا اس دفعہ کہ میں نے اس دفعہ ریٹ پٹیشن فائل کرنی ہے. میں نے ہر جگہ پہ ہر اسٹیشن پر میں نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا ہوا تھا کہ مجھے ڈی سی آفس سے جو اپلیکیشن ہے NOC یا ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ مجھے کلیکٹ کر کے دیں, لیکن کہیں سے نہیں ملی. بالآخر کراچی میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تو مجھے بریکنگ نیوز کسی نے شیئر کی کہ آج کراچی سندھ ہائی کورٹ نے جو بھی پٹیشنر خاتون تھی اس کی نہ صرف وہ ریٹ پٹیشن مسترد کی ہے بلکہ اس کو فائن بھی لگا دیا. میں نے فوری طور پہ کراچی میں کسی منشی یا کلرک کو انگیج کیا اور اس کی ساری کاپیاں نکلوائیں. جب اس کو پڑھا تو پتہ چلا کہ عورت جو ہے اس کا کام ہی ہے کہ اس قسم کی پٹیشنز فائل کر دینا. اس سے ہمارے راستے بھی مسدود ہو جاتے ہیں کیونکہ جب وہ کہتے ہیں جی آلریڈی یہ میٹر ڈیسائیڈڈ ہے, تو پٹیشن کو پراپرلی ڈرافٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, اس میں وہ پوائنٹس ہائی لائٹ ہی نہیں کیے گئے. اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ عورت مارچ 2018 سے شروع ہوا ہے, یا ٹرانسجنڈر ایکٹ بھی 2018 کا تحفہ ہے. ابھی تک اس کے اوپر کریمنل لا سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, کریمنل لا میں کم از کم 10 ججمنٹس رپورٹڈ آ چکی ہوئی ہیں, اور جو میں نے آج جن کی ایگزامپل دی 5 ججمنٹس ہی ہیں. اب شریعہ انفورسمنٹ ایکٹ وہ 1991 کا بنا ہوا ہے, آج تک اس پہ 4 کیس لا ڈیولپ نہیں ہو سکے. وہ کس کی کمزوری ہے؟ ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے اس کو ایجیٹیٹ ہی نہیں کیا. اگر ایک پارٹی یہاں پہ آپ دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم سے کتنا وہ فائدہ یہ لے رہی ہے کہ وہ ضمانت تک کے لا کو ریوائز کروا رہی ہے عدالتوں کے ذریعے, تو ہمارے جو دینی طبقہ, دینی جماعتیں ہیں, دینی افراد ہیں, وہ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم میں ہماری آج تک کوئی پٹیشن سنا ہے کسی نے فائل کی ہو کسی خاص موضوع پر, وہ سامنے نہیں آ رہی. اب میری جو پٹیشن ہے انشاءاللہ اگلی میں آخری کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 230 کا سب آرٹیکل 4 جو ہے اس میں باقاعدہ شریعت اسلامی نظریاتی کونسل جو اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور اس کی بڑی زبردست قسم کی سفارشات ہیں, گو کہ کچھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں دستور یہ کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, میں اس کے ہی الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ the report whether interim or final shall be laid down for discussion before the both houses and each provincial assembly within 6 months. کہ جب آپ کے وہ بن جائیں گے جو سفارشات نظریاتی کونسل ہیں تو کانسٹیٹیوشنل ایک پابندی لگا رہا ہے کہ وہ لیجسلیچر میں ود ان 6 منتھ اس کو ڈسکشن کے لیے پیش کیا جائے. تو کیا ہم میں سے آج تک کسی نے یہ کوشش کی کہ نظریاتی کونسل جو سال سے اس کی سفارشات داخلے دفتر ہیں ان کے اوپر سے ڈسٹ جھاڑ کر ہم کم از کم یہ تو کریں کہ بھائی پارلیمنٹ میں پیش کرو. کیا ہمارے کسی دینی فرد کا, کسی دینی سیاسی جماعت کا یہ موٹیو رہا ہے کہ جناب اس کو پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا کسی نے آج تک اسمبلی میں, ایوان میں, پروونشل اسمبلی میں ایسی کوئی قرارداد پیش کی کہ یہ کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد ہو رہا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں کیا, دوسرا ہم اتنے سست ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اتنا اہمیت نہیں دیتے بلکہ اختلافات میں الجھ جاتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سنوکر کی گیم میں خود نہیں کھیلتا, مجھے نہیں پتا اس کی ٹرمز کیا ہیں, لیکن اس میں آپ نے ایک بال جب پہلی دفعہ پھینکنی آپ کو نہیں پتا کون سی بال کس پاکٹ میں جانی ہے, لیکن آپ جب کھیلتے ہیں تو شاید میرا خیال ہے وہ 3-3 4-4 پاکٹس بھی بھر جاتی ہیں, شاید ایک ہی بھرتی ہے. تو آپ کھیلیں تو صحیح, آپ میدان میں آئیں کھیلیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب یہ میدان سے پہلے نہیں, میں اختلاف کروں گا. اس کے پہلے پٹیشنر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کہ دینی جماعتیں جو ہے نا پہلے وہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتی, جب افراد اس میں آ کے اپنے انفرادی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو اس معاملے کے اوپر آ کے حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو یہ غلط اپروچ ہے, ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے, اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. جزاک اللہ جی. بس بات ہوئی ہے, کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب نماز کا بھی ٹائم ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہاں پہ ان تمام باعث کو سنا. اصل بات وہی ہے, پیغام آپ کے سامنے ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ اور اس کے خلاف ہونے والی جوڈیشل ایکٹیویزم اور جو سوشل ایکٹیویزم ہے وہ اس میں ایک امید کی کرن ہے ہمارے نزدیک. یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہر وقت ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کسی سے پوچھے جا کے ہمارا اب یہ کام جب سے ہم نے شروع کیا, اکنامک ریفارم کے اوپر ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, جوڈیشل ریفارم کے اوپر لوگوں سے مل رہے ہیں, جہاں پہ جاتے ہیں سب کا یہی ہوتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا.
آپ جو ہے نا بحث کے آگے بین بجا رہے ہیں. لیکن یہی بات ہے جب کچھ نہیں ہو سکتا ہم اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو واقعی کچھ نہیں ہو سکے گا. تو اصل بات وہی ہے کہ اس میں امید کی کرن یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے اہم اسپیکٹ سامنے آئے. ایک تو یہ کہ پوری سوسائٹی اکٹھی ہوئی, ایک ایسا کاز تھا جس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی, اس میں ان لوگوں نے لیڈ کیا. بعد میں جو ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ کیمپینز چلیں, میڈیا کے اندر اس میں اویئرنیس عام ہوئی, سوسائٹی کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک اویئرنیس بھی ہے, لوگ باشعور بھی ہیں, اور ہم ایک اب اسے فتح ہی کہیں گے ان حالات میں کہ اگر یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جاتا ہے اور ایک اچھا ڈسیزن آتا ہے تو ایک فتح ہوگی. پچھلے 6 ماہ سے میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں کہ جو مجھے سود کا جو فیصلہ آیا اس کا اردو میں ترجمہ کر دے اور اس کا عربی میں ترجمہ کر دے. مجھے ایسا ایک فرد نہیں مل رہا. بس ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے وسائل چاہیے, وہ وسائل نہیں مل رہے. اور یہی بات میں نے کراچی کے ٹور میں, جامعۃ الرشید میں میرا ٹور ہوا پچھلے ہفتے, مفتی طارق مسعود صاحب کی دعوت پر میں گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میری چاہے اسلامی یونیورسٹی ہو, چاہے جامعۃ الرشید کے لا گریجویٹس ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ تو خوشی ہوتی ہے کہ دینی مزاج کے حامل لوگ لا پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی صلاحیتوں میں کیوں اتنا نکھار نہیں ہے, وہ کیوں پٹیشنز فائل کرنے کے لیے ہراول دستہ کیوں نہیں بنے ہوئے. تو ہمیں ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے جو ریسرچر ہوں, جو مترجم ہوں, جو وکلا کے طور پر پلیڈ کر سکیں. ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک چاہیے انشاءاللہ تعالی. اس پر جو ہو سکتا ہے انفرادی طور پر وہ تو ہم جزاک اللہ خیر.